الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اسی واقعے کو لے کر چلوں گا کہ آپ اپنے مریدوں کو ترغیب دلا رہے تھے، نیکی کی دعوت پیش کر رہے تھے، اپنی صحبت سے نواز رہے تھے، تو ایک مرید جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے پوچھا وہ فلاں مرید کدھر گیا، وہ آ نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ حضور وہ تو کہتا کہ میں بڑا پہنچ گیا ہوں، اب مجھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت کی نہ حاجت نہیں ہے، اب تو میرا خود بڑا مقام پہنچ گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا تو کہنے لگا کہ حضور میں تو اب جنت کی سیر کرتا ہوں اور جنت کے کھانے کھاتا ہوں، تو میں تو خود بڑا مقام و مرتبے پر پہنچ گیا ہوں، تو اس لیے جو وہ نہیں آتا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اب جب جنتی کھانے کھاؤ نا، جب جنت میں جاؤ اور جنتی کھانے کھاؤ تو ذرا یہ کرنا کہ لا حول شریف پڑھ لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تب چند دن بعد جب وہ دوبارہ جنتی سواریاں آئیں اور فرشتے آئے اور بٹھا کر جنت میں لے کر گئے، اور جنت میں جا کر جو ہے جنتی کھانے جیسے ہی کھانے لگا تو ذہن میں یاد آئی کہ یار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لاہور شریف پڑھنا، تو ذہن میں آیا تو فوری اس نے جو ہے کھانا کھاتے کھاتے لاہور شریف پڑھا۔ جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو تمام منظر چینج ہو گیا، چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، وہ جو فرشتے لگ رہے تھے نا وہ سیاہ چہرے ہو گئے اور سب منظر جو ہے غائب ہو گیا۔ دیکھا کہ ایک گندی جگہ پر، غلاظت والی جگہ پر جو بیٹھ کر جو ہے وہ غلاظت کھا رہا تھا، پخانہ جو ہے وہ کھا رہا تھا۔ شیطان نے اس کے لیے مزین کر دیا تھا کہ یہ دیکھو بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مزین کر دیں اور اس کو جو ہے بڑا پہنچا ہوا جو ہے یہ بتایا۔ اب نادم شرمندہ جو ہے اپنے پیر کی بارگاہ میں جو ہے حاضری دیتا ہے۔ تو یہ پیارے پیارے اسلامی واقعہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ کسی موقع پر بھی ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یار اب مجھے تو بہت کچھ پتہ چل گیا، میں تو خود بڑا مقام پر ہوں۔ ہمیشہ ہمیں اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا، اساتذہ کا، پیر و مرشد کا جو ہے با ادب رہنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں حاضری سے ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے الحمدللہ ہمیں ویکلی کلاس عطا فرماتے ہیں، جس میں تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، ہمیں جو ہے شیطان کے واروں سے بھی بچاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول الحمدللہ کہ جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ مل جل کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی مدنی چینل دیکھنے والے دیکھتے ہوں گے، لیکن وہ یکسوئی شاید نہ مل سکے، کوئی نہ کوئی موبائل پکڑ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات چیت شروع ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے۔ تو یوں یکسوئی کے ساتھ جو ہے علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ جو ہے وہ دیکھنا۔ مفتی حسان صاحب جو میرے سن کے ساتھ ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ ایک دفعہ مدنی چینل پہ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ میرے سنت کی صحبت سے میں وہ باتیں سیکھتا ہوں جو مجھے فتویٰ نفیسی میں، فتویٰ لکھنے میں کام آتی ہیں۔ امیر سنت کی ذات وہ ذات ہے کہ ایک مفتی ان کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کو بھی فیض ملتا ہے، اس کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک عالم دین بیٹھتا ہے، اس کو بھی سیکھنے کو موقع ملتا ہے، اور ایک عام مسلمان بھی بیٹھتا ہے، اس کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ گفتگو کا انداز ایک ہی ہے، لیکن ہر جو ہے ہر ایک اپنے مطابق اس میں سے حصہ نکالتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مفتی ہے تو وہ اپنی لیاقت اور اپنی صلاحیت اور اپنی جو ہے وہ علمی برکات کے ساتھ جو ہے زیادہ فائدہ اٹھا لیتا، اور عام آدمی ہے وہ بھی اپنی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ جو مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں لائیو ہوتے ہیں نا، تو فرماتے کہ میں جب دیکھتا تو لوگ سمجھتے کہ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ان کے لیے دل ہی دل میں دعائیں مغفرت کر رہا ہوتا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ یہاں بھی مدنی مذاکرہ اجتماع ہوتا ہے، تو یہاں بھی الحمدللہ ہر ویک جو ہے وہ مدنی مذاکرہ اجتماع ہوتا ہے۔
دیکھیں یہ بھی ایک کام ہے، ایک وہ کام ہے کہ جو ہم اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، مرحبا، اس کا بھی ایک ہے، لیکن یہ مدنی مذاکرہ یہ انٹرنیشنل دینی کام ہے. تمام جو ہے وہ عاشقان رسول کنیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے دینی کام کو دیکھ کر کوئی جذبہ پاتا ہے. ہر دفعہ سمنا آباد ٹاؤن جو ہے، تو اب میرے الحمدللہ پچھلے ماہ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کا سلسلہ تھا اگست کے مہینے میں، تو وہاں کے اسلامی ماشاءاللہ رابطے میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کا ٹاؤن ہر مرتبہ آ رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ترغیب کا باعث بھی جو ہے ہو جاتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ بہت بڑے علماء کرام جو ہے تشریف لائے، جو آپ کے مرید تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ تو خود بہت بڑے علمی منصب پر فائز ہیں، آپ تو خود بڑے ماشاءاللہ علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں، تو آپ بھی غوث پاک کے بیان میں تشریف لائے ہیں، آپ بھی ان کی جو صحبت اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ پیر کی صحبت کے بغیر حاصل کردہ علم بھی نفع نہیں دیتا. بندے کے پاس علم ہو یہ ایک کیٹیگری ہے، اب وہ اس کو نفع دینے والا بھی ہو یہ ایک دوسری بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے، ایک ڈیفرنٹ بات ہے. کہ علم تو ہے، علم اس کے اندر تکبر لے آئے، علم اس کو جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ وہ دوسرے کو گھٹیا جاننے کی طرف لے آئے، تو یہ اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. علم آئے ساتھ اس کے عاجزی بھی آتی چلی جائے، علم آئے ساتھ اس پر عمل بھی آتا چلا جائے، علم آئے ساتھ دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جائے، تو اللہ کی رحمت سے یہ بندے کے لیے آخرت کا ذریعہ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں دو تین چیزیں مختلف چیزوں کے ساتھ کہ مجلس کا بھی آپ دیکھیں نا کہ پورا مدنی مذاکرہ آپ غور سے دیکھیں کہ کس بات پر مجلس مسکراتے ہیں. ایسے مبلغ جو ہے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بیٹھے ہیں، تو کل کو انہوں نے الحمدللہ نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے، دین کا کام کرنا ہے، مساجد سنبھالنی ہے، دین کے کاموں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو ایک اس دور حاضر کے کامیاب ترین لیڈر جو ہیں ہمارے مل سنت ہیں، جو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کو لے کر چل رہے ہیں، ہزاروں علماء کرام، سینکڑوں مفتیان کرام کے بھی آپ پیر و مرشد ہیں. تو ان کا انداز کیا ہے، اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ سوال کا جواب کس طرح دینا ہے. ایک سوال کا جواب ہم دیتے ہیں اور ایک سوال کا جواب جو ہے یہ اہل سنت دیتے ہیں. ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے نا بھئی نماز کے فرائض کتنے، وضو کے غسل کے فرائض کتنے، مختلف سوال پوچھتے ہوں گے، اس کا کیا، اس کا کیا. اب جواب دینا کس طرح، اہل سنت کا انداز ہوتا ہے کہ آپ صرف سوال کا جواب نہیں دیتے جائز ناجائز حرام تو یہ فلاں نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جائز تو ہے لیکن میری عرض نہ کیا جائے، اس سے یہ ہوگا یہ ہوگا. تو ہر جائز کام پر عمل کرنا فرض و واجب تھوڑی نہ ہوتا. تو یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں کیا جواب دینا چاہیے. وہ ایک شاعر کا شعر ہے، سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے یہ چاہتی ہے، ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو طلباء کرام ہیں، دعوت اسلامی کا جو شعبہ جامعۃ المدینہ ہے، اس سے پڑھنے والے، ان کے اساتذہ کرام دینی کام جو ہے یہ آگے آ کے سنبھالیں. پورے ملک خالی پڑے ہیں جو پکار رہے ہیں. ابھی میں ایبٹ آباد اور اس کے آگے اگی کا علاقہ ہے، اگی سے آگے شیر گڑھ کا علاقہ، تو وہاں مدنی قافلے میں جانا ہوا. تو وہاں کم و بیش کوئی 3 کنال کی مسجد تھی، قدیم 200 سال پرانی مسجد. تو وہاں کے امام صاحب سے عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے وہ شاگرد تھے، ملاقات ہوئی تو انہوں نے تعارف کروایا کہ اس طرح لاہور سے آئے ذمہ دار. تو کہنے لگے کہ یار ہمیں کوئی ایسا عالم دین دو جو یہ مسجد سنبھال لے. کہیں سنبھال لے؟ کہتے کہ میرے پیر صاحب نے مسجد بنائی تھی، اس پر جو ہے بند مذہب قابض ہوئے ہیں، میں نے وہ جا کے سنبھالنی ہے، مہربانی آپ کی. اب کوئی مجھے جو ہے نا ایک ذرا عالم دین دے دے مضبوط سا، جو سارا ایریا سنبھالے، مسجد سنبھالے، رہائش بھی ہے، اتنی سیلری ہے، یہ وہ ہے. اچھا دوسری جگہ گئے، وہ کہتے کہ یار ادھر کتنی مسجدیں ایسی ہیں جس میں یہاں کے لوگ سیلری پے نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے بد مذہب آ کر جو ہے وہ یہاں مسجدوں کو سنبھالتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی، آپ کو آگے بڑھنا، دنیا بھر میں سفر اختیار کرنا، صرف اپنے مخصوص حدود تک نہیں رہنا. بسا کا جو ہے ہم اپنے محلے کے اوپر رہ جاتے ہیں، ایک آدھ مسجد کے اوپر رہ جاتے ہیں. تو اس سے آگے بڑھنا، نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے. ابھی سے دور طالب علمی سے
اگر دینی کاموں میں آپ آ جائیں گے نا تو کچھ ہی عرصے میں آپ ایک ماہر مبلغ بن جائیں گے، حکمت عملی سمجھ جائیں گے کس انداز میں نیکی کی دعوت کے کام کو آگے لے کر جانا ہے. پھر درس نظامی بھی مکمل ہو چکی ہوگی اور اس کی پریکٹیکلی اپلیکیشن جو ہے وہ بھی ہم سیکھ چکے ہوں گے. نظام کیسے مینج کرنا ہے، عوام کو کیسے لے کر چلنا ہے، دینی کاموں کو کیسے آگے بڑھانا ہے، دینی کام کرنے میں لوگوں کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہوں گے. آج ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ یار مسجد کوئی ترکیب بن جائے. ہاں الحمدللہ مساجد علماء کرام سنبھالتے ہیں خطابت کے حوالے سے، لیکن یہ مساجد بنائے گا کون؟ یہ ہم ہی نے مل کر بنانی ہے. تو ہم مساجد، پہلوں نے مساجد بنائی، الحمدللہ وہاں ہم جمعہ پڑھتے ہیں اور وہاں امامت کرتے ہیں، کرواتے ہیں. کسی نے مسجد بنائی، تو آج ہم مسجد بنائیں گے تو ہماری اپ کمنگ جنریشنز جو ہیں یہ وہاں دین کا کام کر سکیں گی اور دین اسلام کے کام کو لے کر آگے بڑھ سکیں گی. مسجد بنتی کیسے ہے؟ ہم نے تو مسجد بنتی بنائی دیکھی نا. مسجد بنتی کیسے ہے، کیسے اس کا سلسلہ ہوتا ہے، کیا ترکیب بنتی ہے؟ دعوت اسلامی میں ایسے سے عاشقان رسول ہیں، آپ دیکھیں گے سیدھے سادے سی شخصیت ہیں، کوئی ایم بی بی ایس نہیں کیا، نہ دینی تعلیم اتنی ہے نہ دنیاوی تعلیم اتنی ہے، لیکن تنظیم سمجھتے ہیں. اس کی برکت سے 50 مساجد بنا گئے ہیں. ہاں 50 مسجدیں بنا دی ہیں الحمدللہ. حکمت عملی سے جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو مال خرچ کرنے پر ذہن دینا، اور جس ایریے میں مسجد کی حاجت ہے ان لوگوں کو جو ہے مسجد کی طلب پیدا کرنا، ڈیمانڈ کریٹ کرنا، ان دونوں کو پیچ اپ کرنا، اور ماہر فن جو ہے تعمیرات کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز لینا، انجینئرز کی، سول انجینئرز کی جو ہے وہ سپورٹ لینا، اور مل ملا کر اللہ کا ایک گھر بنا دینا. اس میں علماء کرام خدمت کرتے رہیں گے. تو یہاں جو بیٹھے ہوئے طلباء کرام دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں. اب ان کی معلومات حاصل کریں. عبید بھی ماشاءاللہ ان کو کافی معلومات ہے، آپ اپنے اساتذہ کرام سے پوچھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. ان مور دین 80 شعبہ جات کو آپ سنیں، اس کو دیکھیں. آپ کا جس شعبے میں کام کرنے کا انٹرسٹ ہے آپ اس میں ابھی سے لگ جائیں. ہاں تو ایسا فرما رہے تھے، رکن شورا فرما رہے تھے کہ 80 سے زائد شعبہ جات ہیں. اراکین شورا جو ہے وہ 29 ہے، 29 اراکین شورا. شعبوں میں ہمیں بہت سارے اراکین شورا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا درس نظامی جیسے ہی آپ مکمل کریں گے نا درس نظامی، فوری آپ کو معاش کی فکر لاحق ہوگی. ابھی چھوٹے بچے ہیں تو اقتدار جو بیٹھی ہے، ایسا نہیں کہ ان کے اوپر گھر کا نظام چل رہا ہے، گھر کا نظام بڑا بھائی چلا رہا ہوگا، والد صاحب چلا رہے ہوں گے، لیکن جلد یہ جو ایک آسانی والا وقت ہے ختم ہو جائے گا. اچانک سے آپ کے اوپر ایک پریشر آئے گا کہ ڈو سم تھنگ، ارن سم تھنگ، کچھ کمایا جائے. گھر کے بہنیں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، یہ معاملات، کرائے کا مکان، 100 طرح کی فکریں دامن گیر ہوں گی. ابھی سے اپنی صلاحیتوں کو جتنا بڑھا سکتے ہیں، صلاحیتیں بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لینا، اور اس میں بھی اگر ممکن ہو سکے تو ایسی ذمہ داری لیں جس کے ساتھ لفظ نگران لگتا ہو. ذیلی نگران ہے، وارڈ نگران ہے، یو سی نگران ہے، سب ٹاؤن نگران ہے، ٹاؤن نگران ہے، ڈسٹرکٹ نگران ہے، ڈویژن نگران. جو نگران لگتا ہے، اگر ممکن ہو تو یہ ذمہ داری قبول کر لی جائے، لے لی جائے. اس کی برکت سے کیا ہوگا، ہر دینی کام کا تجربہ آ جائے گا. شعبے والے بھی ٹھیک ہیں، جو ذمہ داری میسر آ سکے تو اپنے آپ کو دینی کاموں میں ابھی سے لگائیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ہر سطح پر جو ہے ہمارے مفتی صاحب ہوں، عالم دین ہوں، تو کیسے آئیں گے؟ وہ ایسے ہی آئیں گے کہ جو شروع سے دور طالب علمی سے دینی کاموں کو ٹیک اوور کرتے رہیں گے، ہر سطح کا تجربہ ہوگا، کرتے کرتے اللہ کی رحمت سے اس سطح پر آ جائیں گے کہ اراکین شورا سارے کے سارے مل سے فرماتے ہیں. خواہش ہے کہ سارے اراکین شورا جو ہے یہ مدنی اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ سے فارغ و تحصیل اسلامی بھائی ہی ہوا کریں، لیکن وہ جو تنظیم سنبھال سکیں، تنظیم کا نظام لے کر چل سکیں. شخصیات، عطیات، سارے معاملات، اخراجات، یہ جو جامعات چلتے ہیں، مدارس چلتے ہیں، دینی کام ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان پہ لاکھوں کروڑوں روپے اخراجات ہوتے ہیں. وہ عطیات کون کرے گا، ہے نا؟ تو وہ بھی ہمیں ہی کرنے ہیں. عطیات کرنے کا فن بھی آنا چاہیے. جو ایونٹ مینجمنٹ ہے اس کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بہت اچھا ہو جائے گا. ابھی سے جو ہے اس سلسلے میں لگ جائے. محمود غزنوی ایک مدرسے میں تشریف لے کر گئے تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مدرسے میں پڑھتے تھے جو محمود غزنوی نے بنایا تھا. تو آپ نے جب وزٹ کرنے گئے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سٹڈیز میں مصروف تھے.
تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو، یہ بچہ اللہ کی طرف مائل ہے. دور طالب علمی میں وہ کس طرف مائل تھے؟ اللہ کی طرف مائل تھے. تو آگے جا کر پھر داتا علی حجویری الحمدللہ وہ بنے. تو ہم کس طرف مائل ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمارا موبائل ہمیں بتا دے گا کہ ہم کس طرف مائل ہیں. یہ موبائل ہوتا ہے نا، یہ اے آئی سپورٹڈ ہوتا ہے، یہ ہمیں وہ دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹا کے اوپر جو چیزیں بار بار آتی ہیں نا، تو سمجھیں یہ آپ کا انٹرسٹ ہے جو آپ کے یوزیج سے اے آئی کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اٹریکٹ کر لیا گیا، اور یہ بار بار آپ کو وہی دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ آئینہ موبائل بھی ایک طرح سے ہوتا ہے. تو جہاں آپ کا دل لگتا ہے وہی جو ہے آپ کا مزاج ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے.